السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ ہم نے چوتھے پارے سے کلرفل قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ ہم 8 رکوع الحمدللہ مکمل کر چکے۔ آج ہمیں 9واں رکوع پڑھنا ہے اور کلرفل ورڈ کے بارے میں ہمیں جو بتانا تھا وہ ساری ڈیٹیل آپ کو ہم نے بتا دی ہے۔ آج سے ہم نارمل پڑھنا شروع کریں گے اور کوئی نئی چیز آئے گی تو ہم ضرور بتانے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کے نزدیک کوئی نئی چیز ہو تو ہمیں امید ہے کہ ہم نے پہلے بتا دی ہوگی۔ آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آوے تو آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیجئے اور اس میں آپ میسیج کیجئے، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو جلدی سے جواب دیا جائے گا۔ اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جا کر پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں، اور جہاں سے آپ پڑھنا نہیں جانتے وہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کیجئے، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ آپ کو معلومات ملے گی۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کا دھیان ایک بات کی طرف ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر 3 ڈاٹ کی نشانی ہے۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جہاں پر 3 ڈاٹ کی نشانی آئے گی، جسٹ تھوڑی دیر کے بعد 3 ڈاٹ والی نشانی واپس آئے گی۔ یہاں پر بھی 3 ڈاٹ والی نشانی آ گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی 3 ڈاٹ والی نشانی آئے گی 2 جگہ پر آئے گی، اور دونوں جگہ میں سے ایک جگہ پر رکنا ہے اور ایک جگہ پر رکنا چھوڑ دے۔ کل یہاں پر ہم رک گئے تھے کیونکہ یہاں پر رکوع مکمل ہو رہا تھا۔ اب یہاں سے اب ہم پڑھیں گے تو یہاں پر ہمیں نہیں رکنا ہے، لیکن بڑی آیت ہے، کوئی بندہ اگر رکنا چاہے تو ترجمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ رکنے کی حالت میں ہا کے اوپر جزم آ جائے گا، اور اگر ملا کر پڑھنا چاہے تو بہت ہی اچھا ہے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ ذو کے پڑھنے میں تھوڑا سا سٹی جیسا آواز، جیسے ہم زا پڑھتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے زا اور ذو میں کہ ذو کو پور اور زا کو باریک نارمل پڑھا جاتا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جہاں پر ہم گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہاں پر گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ جو پنک کلر ہے وہ گنہ کا ہے کلرفل قرآن پاک میں۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ یہ بڑی مد کی نشانی ہے، اور چھوٹی مد کی نشانی بھی تھوڑی الگ آتی ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی تو ہم بتائیں گے۔ بڑے مد کو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم۔ ذال کو اور زود کو ایک جیسا پڑھنا ہے، فرق اتنا ہے کہ زود کو پور اور ذال کو نارمل پڑھا جائے گا۔ واللہ ذو فضل عظیم۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا۔ 2 زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے بتا دی ہیں۔ يريد الله الا يجعل لهم حظا في الآخرة۔ حظا یہاں پر اکفا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک قاعدہ بتایا ہے، نون ساکن اور تنوین کی اصل 4 قاعدے ہیں، لیکن ان 4 قاعدے میں سے یہاں پر اکفا ہوتا ہے۔ تنوین کے بعد اکفا کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے۔ اکفا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کو ناک میں پڑھا جائے گا، اور اگر نون ساکن کا اکفا ہوتا ہے تو نون ساکن کو ناک میں پڑھا جائے گا۔ حظا فی الآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ إِنَّ
الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھوٹی مد ہے، یہ چھوٹی مد کی نشانی ہے جو پتلی سی رہتی ہے، یہاں پر کفرو، یہاں پر بھی چھوٹی مد کی نشانی ہے۔ چھوٹی مد کو کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بڑی مد کے مقابل میں چھوٹی مد کو 1 الف کم کھینچیں گے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ سا کو اور ذال کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ بار دانتوں کے نکالتے ہیں تھوڑا سا، تو سا اور ذال ادا ہو جاتے ہیں۔ یمیز الخبیث من الطیب۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ عظیم ذو کو جس طرح زا پڑھتے اسی انداز میں پڑھیں گے، لیکن زا کو نارمل اور ذو کو پور پڑھا جاتا ہے۔ عظیم کون سے حروف کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے، ہم نے اس کے 3 اسٹیپ بنائے ہیں 2 ویڈیو میں۔ ایک حلق سے ادا ہونے والے حروف، کچھ حروف ایسے جو زبان سے ادا ہوتے ہیں اور کچھ حروف ایسے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، 1-2 مرتبہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب دیکھ سکتے ہیں تو، قوف، خو اور قوف، ان سارے حروف کو پور پڑھا جائے گا۔ اس سے پہلے والے ویڈیوز میں ہم نے بتا دیا ہے کہ حروف مستعلیہ ہے وہ 7 حروف ہے، شارٹ میں ان کو خص و ضغطن قز کہا جاتا ہے۔ ان 7 حروف کو ہر حال میں پور پڑھا جائے گا پورے قرآن پاک میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رو کو اچھی طرح پور پڑھیں گے، مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو اپنے 1-2 دوستوں کو یا 1-2 گروپ میں ضرور شیئر کریں، آپ کو بھی سکھانے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، تو آپ کو بھی سکھانے کا ثواب ملے گا۔ کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیجئے، وہاں پر میسیج کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔